بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالات میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ہم نماز میں بعض دفعہ اس کو دہراتے ہیں، اس صورت کو دہراتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے میرے خیال سے جن لوگوں کو اس کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کی معنی پتہ ہوں گے۔ یہ وہ صورت ہے جو اچھوں کا دل بدل سکتی ہے، جس انسان کو اسلام کے لیے بہت سارے سوالات ہوں، جس کو کنفیوژن ہو، اس کے تمام کنفیوژن دور کر سکتی ہے۔ میں نے آپ کو میری لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے کس طریقے سے الحمدللہ قرآن کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تھا، کیونکہ میں ایک بگنر تھی، تو میرے لیے بہت آسان نہیں تھا اس کو پڑھنا اور اس کو یاد بھی کرنا۔ لیکن میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائی قرآن سے جن کو میں آسانی سے یاد کر سکوں، اور اللہ نے میرے لیے بہت آسانی کی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اس میں سے ایک صورت ہے سورہ الاخلاص، جو ہمارے 4 کلوں میں سے ایک ہے۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں لٹرلی کہ آپ پلیز اس کو سمجھیں، کیونکہ جس کو نا سورہ الاخلاص سمجھ میں آ گئی اور سمجھانا آ گیا کسی کو، وہ انسان دین کی دعوت بہت آسانی سے دے سکتا ہے، بہت آسانی سے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ توحید پر بیسڈ ہے، اور وہ توحید جو ہے وہ سورہ الاخلاص سے نکل کر آتی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہی ہوتا ہے عبادت کرنا، اور یہ توحید کا دوسرا نام بھی ہے۔ اب ایگزیکٹلی تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی کہ اس وقت میرا ریئیکشن کیا تھا، لیکن مجھے جتنا حد تک یاد پڑتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے یہاں ضرور لاؤں گی، کیونکہ میرے کئی سارے سوال تھے، کئی سارے ڈاؤٹس تھے، کیونکہ ایک ایسے ریلیجن سے آنا جہاں پر بہت سارے گاڈس میں یا ایک سے زیادہ گاڈس میں 3 گاڈس میں بیسیکلی بلیو کرنا رہا تھا میرے لیے، تو ان میں بلیو کرنا میرے لیے رہا، تو اس میں نے اسلام کو بہت ہی ڈفرینٹ پایا ہے، اور اس کے لیے مجھے مجھے خود سے جو ہے میرے سوالوں کے جواب میں خود دیتی گئی الحمدللہ، جیسے سے میں وہ پڑھتی گئی، سمجھتی گئی، میں اس کو بہت آسانی سے اپنے اندر میں سمجھ نہیں پا رہی ایگزیکٹلی کہ میں آپ کو کیسے ایکسپریس کروں، لیکن بہت سارے ڈاؤٹس میرے اس نے کلیئر کیے تھے، میں صرف اتنا کہہ سکتی ہیں۔ تو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ اس کا تھوڑا بہت جتنا بھی مجھے یاد ہے، اور جو میرے آج تک میں اس چیز کو لے کے محسوس کرتی، جب بھی میں سورہ الاخلاص پڑھتی ہوں نماز میں یا ان جنرل بھی الحمدللہ، تو مجھے وہی چیز محسوس ہوتی ہے جو مجھے تب محسوس ہوا کرتی تھی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ جو لوگ ایک سے زیادہ لوگوں میں، ایک سے زیادہ ربوں میں اور مالکوں میں یا گاڈس میں بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے اسلام میں سمجھنا آسانی ہوگی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے کھانے کی، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے مال و دولت کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، تاکہ ہم اس سے یہ سب چیزیں حاصل کر سکیں۔ نہ اللہ کو ہماری پروٹیکشن چاہیے، نہ اللہ کو ہماری دوستی چاہیے، ہم کو چاہیے یہ سب جو اللہ سے چاہیے، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تمام ان چیزوں سے پرے ہے جو دنیاوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، یعنی کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے یہ۔ جن لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے یا ہوتا ہے کہ کہ اللہ کہاں سے آیا ہے اور کب سے تھا، کیوں ہے، کیسے ہے، ان کو یہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو رب ہے، آپ کا کریٹر ہے، اس کا کوئی سٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ تب سے ہے جب سے کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہ تب تک رہے گا جب تک سب کچھ رہے گا۔ تو جن لوگوں کو اس گاڈ کے اس کانسیپٹ میں بلیو ہو کہ جو گاڈ ہے یا جو رب ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ مرتا ہے، یا وہ اور زندگیوں میں آتا ہے، وہ انسان بھی بنتا ہے، وہ انسان کی شکلوں میں آتا ہے، نعوذ باللہ، تو ان کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے ریلیجن ہیں جہاں پر جہاں پر ایک سے زیادہ گاڈ میں بلیو کرتے ہیں، تو ان کے برابر کئی گریٹ لیڈرز کو یا کئی
महान लोगों को, इवन उनके बराबर उनके कंपटीशन में और लोगों को भी ला और गॉड्स को भी लाके रखा जाता है। तो अल्लाह का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको इंशाल्लाह ताला, कि जैसे कि एक इंसानी तौर पे हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस चीज़ पर सिर्फ हमारा हक है, जो चीज़ हमने बनाई है और उसका सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है, और उस चीज़ में हम किसी को शरीक नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं सकते। तो आप सोचो ज़रा कि वो रब जिसने सब कुछ बनाया, इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया में हर चीज़ को बनाया, और इस दुनिया के बाहर जाने कितनी दुनियाएं हैं उनको भी बनाया, तो वो अपनी ज़ात में किसी को शरीक कैसे कैसे बर्दाश्त करेगा। तो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है ना, सुबहान अल्लाह, वो सूरह इखलास से खूबसूरती से निकल कर आता है। और जिस इंसान ने सूरह इखलास को पढ़ लिया, समझ लिया और दूसरों को समझा पाया, उस इंसान ने दावत का काम शुरू कर दिया, समझे आप। तो ये सब आपके ज़िम्मे है कि आप जो है कुरान को, ऐसी सूरतों को जो है उनके मायने के साथ समझें, ताकि आप लोगों को दीन की तरफ मुतासर कर सकें और अल्लाह के दीन में जो है इजाफ़ा कर सकें इंशाअल्लाह ताला। आगे इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लेकर आने वाली हूँ, जो मेरी इस्लाम जर्नी से रिलेटेड है, और आजकल जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड है कि किस तरीके से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और क्या-क्या रीज़न्स हैं हमने इस्लाम कबूल करने के इंशाअल्लाह ताला। वो मेरी नेक्स्ट अपकमिंग रहेंगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ी अमान अल्लाह।